السلام علیکم گائز. آج ہم آئیڈیالوجی آف پاکستان پہ بات کریں گے. یہ اس کے 2 پارٹ ہوں گے. دس از پارٹ 1. تو اس میں دیکھیں گے کہ آئیڈیالوجی کی ڈیفینیشن کیا ہے. یہ گریک ورڈ آئیڈیو اور لوگوس سے مل کے بنا ہے اور اس کا مطلب ہے سائنس اینڈ اسٹڈی آف آئیڈیاز. مطلب آئیڈیاز کی جو سائنس ہے اس کو آئیڈیالوجی کہتے ہیں. تو آئیڈیالوجی ایک نیشن کی کیا ہوتی ہے؟ ایک نیشن کی آئیڈیالوجی یہ ہوتی ہے کہ اس کے آئیڈیلز کیا ہیں، اس کے گولز کیا ہیں، اس کے لوگوں کی سوچ کیا ہے، ان کا مذہب کیا ہے، ان کی کلچر کیا ہے. ان سب چیزوں کو جب آپ کمبائن کرتے ہیں تو آپ کی آئیڈیالوجی بنتی ہے. ڈیفینیشن آف آئیڈیالوجی: An ideology offers an interpretation of the past and an explanation of the present and a vision of the future. آئیڈیالوجی بنتی ہے آپ کے پاسٹ سے، جو پاسٹ میں واقعات ہوئے ہیں ان سے، آپ کا پریزنٹ میں کیا چل رہا ہے اور فیوچر میں آپ کا ویژن کیا ہے. یہ سب چیزیں کمبائن جب کرتے ہیں تو ایک نیشن کی آئیڈیالوجی بنتی ہے. آئیڈیالوجی بیسیکلی سسٹم آف بیلیفس ہوتی ہیں. اس میں سسٹم آف جو کہ پولیٹیکل آرڈر کے ذریعے اور ڈفرینٹ انسٹیٹیوشنل پروسیس کے ذریعے اس کو ایکسپلین کیا جاتا ہے. تو آئیڈیالوجی کب پیدا ہوتی ہے؟ جب لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے ساتھ کوئی زیادتی ہو رہی ہے، مس ٹریٹمنٹ ہو رہی ہے اور انہیں اپنی بیٹرمنٹ کے لیے کچھ کرنا چاہیے، ان کے کوئی آئیڈیلز ہونے چاہیے، ان کی زندگی کا کوئی مقصد ہونا چاہیے، ان کی سوسائٹی کا، ان کے ملک کا، نیشن کا کوئی گول ہونا چاہیے. تو اس ٹائم جو ہے آئیڈیالوجی پیدا ہوتی ہے. پولیٹیکل آئیڈیالوجی بھی یہی ہوتا ہے کہ سسٹم آف بیلیفز ہوتا ہے، پریفرڈ پولیٹیکل آرڈر ہوتا ہے کہ کون سا آپ پولیٹیکل آرڈر جو ہے اس کو پریفر کریں گے اپنے نیشن کے لیے، اپنے ملک کے لیے. تو وہ بھی پھر انسٹیٹیوشنز کے ذریعے سیٹ ہوتا ہے. تو آئیڈیالوجی آف لائف کیا ہوتی ہے؟ جب پرپس جو ہوتا ہے زندگی کا لوگوں کا وہ سیٹ ہو جاتا ہے، مطلب وہ اپنے آئیڈیلز کو دیکھ کے اپنی زندگی کا جب پرپس سیٹ کرتے ہیں تو ان کی ایک زندگی کی آئیڈیالوجی پیدا ہوتی ہے وہاں سے. تو آئیڈیالوجی کی ٹریٹس کیا ہوتی ہیں؟ آئیڈیالوجی میں زیادہ تر لوگوں کی سوچ ایک جیسی ہونی چاہیے. آئیڈیالوجی تب بنتی ہے اگر ہر پاکستانی علیحدہ سوچتا ہے اور پاکستان کی آئیڈیالوجی وہ ایک نہیں ہوگی، اور کچھ کی آئیڈیالوجی مذہب پہ بیس کرتی ہوگی، کچھ کی آئیڈیالوجی ویسے ڈیموکریسی پہ بیس کرتی ہوگی. اس طرح ہر بندے کی جو زیادہ تر لوگوں کی جو آئیڈیالوجی ہوتی ہے، جو مینٹیلٹی ہوگی وہ سیم ہونی چاہیے. اور پھر اس آئیڈیالوجی کے ساتھ ان کی ایموشنز، ٹریڈیشنز، بیلیفز اور ریلیجن وغیرہ یہ سب ہارمونائزڈ ہونا چاہیے. تو اس کے لیے زیادہ سے زیادہ لوگوں کا اکٹھا ہونا ضروری ہے. تو یہ ایک کولیکٹیو ایفرٹ ہے جو آئیڈیالوجی ہے. آئیڈیالوجی کی امپورٹنس کیا ہے؟ یہ لوگوں کو موٹیویٹ کرتی ہے، نیشنز کو سٹیبل کرتی ہے اور ان کو اکٹھا رکھتی ہے. تو اس کی وجہ سے ان کی زندگی کے جو گول ہوتے ہیں، ایک نیشنل گولز ہوتے ہیں، وہ سیم ہو جاتے ہیں. پھر وہ مل کے ان گولز کو اچیو کرتے ہیں. اس کے علاوہ آئیڈیالوجی آپ کو اپنا پاسٹ بتاتی ہے، ایک نیشن کا فیوچر بتاتی ہے آپ کو. پاکستان کی آئیڈیالوجی کیا ہے؟ ٹرو نیشن تھیوری پہ پاکستان کی آئیڈیالوجی ڈیپینڈ کرتی ہے اور اس میں اسلامک فلسفی بھی آ جاتی ہے، اسلامک کلچر اور پولیٹیکل بیک گراؤنڈ بھی آ جاتا ہے. ٹو نیشن تھیوری کا مطلب ہے 2 انڈیا میں نیشنز تھیں، ایک ہندو ایک مسلم. یہ دونوں اکٹھے نہیں رہ سکتے تھے
ان کو علیحدہ علیحدہ، ان کی آئیڈیالوجیز ڈفرینٹ تھیں، ان کی سوچ ڈفرینٹ تھی، ان کی گولز ڈفرینٹ تھے. تو اس کے لیے ہسٹوریکل ایکسپیرئنس، ہسٹری بھی شامل ہے ہندو مسلم کی. اور اس کے علاوہ جناح کے آئیڈیاز ہیں، علامہ اقبال کے آئیڈیاز ہیں، اور پھر ایک کانسٹیٹیوشن جو پاکستان کا، اس نے بھی پاکستان کی آئیڈیالوجی کو ایک اسٹرانگ بیس پرووائڈ کی ہے. تو آئیڈیالوجی پاکستان کی یہ ہے کہ ہندو اور مسلم دو سیپریٹ نیشنز ہیں، دو سویلائزیشن ہیں، ان کا لٹریچر، ریلیجین، کلچر، وے آف لائف سب کچھ ڈفرینٹ ہے، اس لیے ان کی لائف کی فلسفی بھی ڈفرینٹ ہوگی. آئیڈیالوجی پاکستان میں یہ آ جاتا ہے کہ مسلم کمیونٹی جو ہے ان کی ایک انڈیویژول جو ہے پہچان ہے، ایک الگ پہچان ہے. تو ان کی، جس کی وجہ سے ان کی لینڈ بھی ہے، اور اتنے سالوں سے جو ہندو مسلم اکٹھے رہے ہیں، پھر بھی ان دونوں کا جو ہے فرق ہے وہ ان میں رہا ہے، یہ دونوں ایک نہیں ہو سکے. تو یہ بھی ہے پاکستان کے آئیڈیالوجی کی بیس میں. تو اس کے علاوہ آئیڈیالوجی اینڈ شیخ احمد سرہندی. جب آپ آئیڈیالوجی ڈسکس کریں گے تو آپ یہ جو لیڈرز ہیں، اسلامک لیڈرز، جنہوں نے پاکستان بنانے میں، پاکستان کے لیے ایک آئیڈیا پیش کرنے میں، پاکستان کی آئیڈیالوجی ڈیولپ کرنے میں ساتھ دیا تھا، تو ان کو ہم مس نہیں کر سکتے. تو ان میں چند ہیں شخصیات جن کا ہم آگے ذکر کریں گے. شیخ احمد سرہندی بہت امپورٹنٹ ہے، جو کہ سرہند سے تھے، اور 26 جون 1564 کو ایسٹ پنجاب میں پیدا ہوئے تھے. تو انہوں نے کافی محنت کی تھی، اور انہوں نے ایک بیسک آئیڈیا دیا تھا کہ ہندو اور مسلم بالکل سیپریٹ ہیں، ان کا کلچر بالکل ڈیفرنٹ ہے، کسٹم نامز بالکل ڈیفرنٹ ہے، ایون ڈریس اور کھانا بھی ڈیفرنٹ ہے، تو وہ اکٹھے نہیں ہو سکتے، ان کو ایک سیپریٹ نیشن ہونا چاہیے. تو اس لیے بھی شیخ احمد سرہندی کو فرسٹ فاؤنڈر آف پاکستان بھی کہتے ہیں. تو سید احمد بریلوی جو کہ 1786 میں آئے پھر، اور انہوں نے کہا تھا کہ نان مسلم فورسز، جس میں کرسچین بھی تھے، ہندو بھی تھے، انگریز گورے یہ سب تھے، تو انہوں نے اسلامک سوسائٹی پہ ایک اپنا ایول ایفیکٹ ڈالا ہے. اس لیے اسلام کو بچانے کے لیے ایک علیحدہ مسلمز کی پہچان ہونی چاہیے، ایک علیحدہ ان کے پاس لینڈ ہونا چاہیے. تو انہوں نے جہاد موومنٹ شروع کی. مجاہدین وہ بلیو کرتے تھے کہ جنگ کے ذریعے ہم ایک علیحدہ مسلم نیشن بنا سکتے ہیں، اور تبھی ہم کامیاب ہو سکتے ہیں جب ہم جہاد کریں گے. تو انہوں نے جہاد کی امپورٹنس کو بہت زیادہ، بریلوی صاحب نے جہاد کی امپورٹنس کو ہائی لائٹ کیا، مسلم کو بتایا کہ جہاد کے فائدہ کیا ہیں، اور جہاد ہی ایک ایسی چیز ہے جو آپ کو اکٹھا کر سکتی ہے. تو اس کے علاوہ حضرت شاہ ولی اللہ تھے، وہ مسلم ریفارمسٹ تھے، 18ویں سینچری کے ایک تھنکر تھے، اسکالر تھے. تو بیسیکلی جو انہوں نے کہا کہ مسلم سوسائٹی میں ایک ڈکلائن آ رہا ہے ان کی سوشل اور پولیٹیکل ویلیوز میں، تو اس مسلم سوسائٹی کو اوپر اٹھانے کے لیے انہوں نے کافی کام کیا. انہوں نے اسلام کے ذریعے کہا کہ ایک اسلامی واحد وے ہے جس سے مسلم اٹھ کر سکتے ہیں. اور اس ٹائم کیونکہ پرشین زبان زیادہ بولی جاتی تھی، تو انہوں نے قرآن کو ٹرانسلیٹ کیا پرشین میں، اور بہت زیادہ لوگوں نے اس کو برا سمجھا کہ یہ قرآن کو ہی بندہ قرآن کی زبان کو چینج کر رہا ہے. لیکن بعد میں ان کے بیٹے جو ہیں انہوں نے اردو میں بھی کنورٹ کیا. تو جب لوگوں نے قرآن کو اپنی زبان میں سمجھا تو انہوں نے بہت کچھ اس سے سیکھا، ان کا اپنا کلچر ریوائیو ہوا، ان کی اپنے ریلیجیس ویلیوز ریوائیو ہوئیں. اس سلسلے میں انہوں نے 50 کتابیں بھی لکھی جس سے لوگوں کو انہوں نے گائیڈ کیا. تو انہوں نے کافی اسکول دہلی میں کھولے،
اور اس سے بھی مسلمان بچوں کو تعلیم دی، اور انہوں نے مسلمانوں کو بیسیکلی جس چیز پہ زور دیا تھا کہ ہندوز کی ویلیوز چھوڑ دو، کہ ہندوز آپ سے ڈیفرنٹ ہیں، ان کا مذہب ڈیفرنٹ ہے، وہ بالکل اسلام کے ساتھ مرج نہیں ہو سکتے، اس لیے ان کا وے آف لائف چھوڑ دو، ایک اپنا اسلامک وے آف لائف جو ہے اس کو آپ اپنا لو۔ تو یہ ایک بیسیکلی جو شاہ ولی اللہ کی موومنٹ تھی، یہ پولیٹیکل بھی تھی، انٹلیکچوئل بھی تھی، اور اس کے ساتھ ساتھ ریلیجیس بھی تھی۔ تو سر سید احمد خان آگے، تو یہ بیسیکلی پائونیر تھے ٹو نیشن تھیوری کے، اور انہیں پتہ تھا کہ ہندوز اور کانگریس جو ہے اس کی کافی ہاسٹیلٹی ہے، اور کافی وہ مسلمانوں کو مس ٹریٹ کرتے ہیں اور مسلمانوں کے خلاف دل میں نفرت رکھتے ہیں، تو وہ ہندو مسلم یونٹی کے کافی بڑے ایڈوکیٹ تھے۔ لیکن جب انہوں نے حالات دیکھے، انہوں نے کہا کہ یہ تو کانگریس اور باقی ہندو لیڈرز تو چاہتے ہی نہیں ہیں کہ مسلمانوں کو ان کے رائٹس ملے۔ تو اس ٹائم انہوں نے ایک آئیڈیا دیا، تو جو کہ پچھلے پرانے لیڈرز سے چل آ رہا، مسلم جو ریفارمسٹ سے ان سے چلا آ رہا تھا کہ مسلم اور ہندو دو ڈیفرنٹ نیشن ہیں۔ تو پھر انہوں نے سر سید احمد خان صاحب نے اس کو ہائی لائٹ کیا، انہوں نے کہا واقعی یہ سچ ہے کہ یہ دو نیشن ہیں اور یہ اکٹھے نہیں رہ سکتے۔ تو انہوں نے کہا مسلمانوں کے لیے کافی کام کیا، اس کے انہوں نے رائٹنگز کی، انہوں نے ایک اسباب بغاوت ہند رسالہ لکھا، جس میں انگریزوں کو انہوں نے بتایا کہ بغاوت مسلمانوں نے کیوں کی، کیونکہ مسلمانوں کے پاس ایک لیڈرشپ تھی، وہ مالک تھے ہر چیز کے، اور ایک دم وہ آسمان سے زمین پر آ گئے اور انہیں اتنا ایکسپلائٹ کیا گیا اور سپریس کر دیا گیا تھا، اور اس وجہ سے انہوں نے بغاوت کی۔ اور بغاوت میں صرف مسلمان ہی شامل نہیں تھے، اس میں ہندو بھی شامل تھے۔ تو اس لیے انہوں نے مسلمانوں کا جو امیج ہے وہ انگریزوں کی نظر میں اچھا کرنے کی کوشش کی۔ تو اس کے علاوہ انہوں نے ایسز بھی لکھے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لائف پہ، اور اس کے علاوہ وہ گورنر جنرل لیجسلیٹو کونسل رہے، اور اس کے بعد پبلک سروس کمیشن کے بھی ممبر رہے۔ تو ان کو ٹائٹل ملا سر گورنمنٹ کی طرف سے۔ تو اس کے بعد انہوں نے علی گڑھ موومنٹ سٹارٹ کی۔ تو علی گڑھ موومنٹ کا بھی یہی مقصد تھا کہ مسلمان جو ہیں وہ جنگ کے لیے ذمہ دار نہیں تھے۔ تو اور اس کے علاوہ انہوں نے علی گڑھ موومنٹ کی اندر ہی ایک تو مسلمانوں کو انہوں نے امیج اچھا کیا، اور دوسرا انہوں نے مسلمانوں کو کنونس کیا کہ بھائی آپ کو انگریزی سیکھنی پڑے گی، کیونکہ اس ٹائم مسلمان سمجھتے تھے کہ انگریزی سیکھنا ہی گناہ ہے، یہ انگریزوں کی غیر مسلموں کی زبان ہے، تو اس کو ہم کیوں سیکھیں۔ تو انہوں نے لوگوں میں اویئرنیس کریٹ کی، جب تک آپ ان کی زبان نہیں سیکھو گے تو آپ اپنے آئیڈیاز ان کو کیسے دے سکتے ہیں۔ تو علی گڑھ موومنٹ کی وجہ یہی تھی کہ جو برٹش تھے، انگریز تھے، وہ ٹرسٹ نہیں کرتے تھے مسلم کو، تو انہوں نے ایک ٹرسٹ کی جو ہے سچویشن پیدا کی دونوں کنٹریز کے، دونوں کمیونٹیز کے درمیان، اور اس کے علاوہ انہوں نے کافی اسکول بنائے، انگلش لینگویج کے کو پروموٹ کیا، اور مسلمانوں کو ایک ہوپ دی، اور ایک طرح کے میسنجر بن کر آئے دو ڈیفرنٹ سوچ والے لوگوں کے درمیان۔ تو علی گڑھ موومنٹ کے آبجیکٹو باقی یہی تھے، برٹش اور مسلم کے درمیان انڈرسٹینڈنگ پیدا کرنا، انگلش ایجوکیشن کو پروموٹ کرنا، پولیٹکس سے مسلمانوں کو دور رکھنا، اور انٹلیکچوئل کلاس ایک مسلمانوں میں پیدا کرنا۔ تو اس کے علاوہ انہوں نے کافی اسکول، علی گڑھ انسٹیٹیوٹ بنایا، تہذیب الاخلاق میگزین انہوں نے کہا، محمڈن اینگلو اورینٹل کالج بنایا انہوں نے، تو باقی علی گڑھ مسلم یونیورسٹی انہوں نے بنائی۔ تو اب کنکلوژن ہم یہ کریں گے
کہ جو آئیڈیالوجی آف پاکستان ہے وہ اس میں ہسٹری ہے، جیسے کہ ہم نے ڈیفینیشن میں دیکھا ایک ہسٹری تھی مسلمانوں کی، ہسٹری سے آئیڈیا آیا کہ 2 نیشنز ہیں اور 2 نیشنز کو آگے اپنا ایک فیوچر بنانا ہے، اور اس فیوچر کے لیے ایک اپنے کلچر اور مسلم ویلیوز کو اڈاپٹ کرنے کے لیے ان کو ایک سیپریٹ لینڈ چاہیے، وہ اس کمیونٹی میں ہندو کمیونٹی کے ساتھ مل کے نہیں رہ سکتے۔ تو اس کے علاوہ سر سید احمد خان کی رائٹنگ نے کافی پلے کیا، مسلمانوں کا امیج اچھا کیا، اور جب امیج اچھا ہوا تبھی وہ اس قابل ہوئے کہ وہ ڈیمانڈ کر سکے اپنے رائٹس۔ تو یہ سر سید احمد خان صاحب کی کچھ کوٹس ہیں، آپ نوٹ کر سکتے ہیں۔ تو تھینکس، آپ آئی ہوپ آپ کو آئیڈیالوجی آف پاکستان اور اوور آئیڈیالوجی کا ویوز سمجھ آ گیا ہوگا۔ باقی جو کوشچنز ہوں آپ کامنٹ کر سکتے ہیں، یا فیس بک پہ اسٹڈی اینڈ اسکلز ہمارا پیج ہے، وہاں پہ آپ میسج کر سکتے ہیں، پوچھ سکتے ہیں آپ کو لیکچرز چاہیے ہوں تو وہ بھی آپ کو مل سکتے ہیں۔ تو باقی اپنا خیال رکھیے گا، ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔